بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام احباب کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام دوست احباب ویورز بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم مسلمانوں کے آپسی حقوق کے متعلق سنیں گے۔ حقوق کا معنی ہوتا ہے وہ تمام کام جو آپس میں ایک دوسرے کے لیے کرنے ضروری ہوتے ہیں، اور معاشرے کی تعمیر و بنا اور معاشرے میں امن اور سکون کے تحفظ کے لیے حقوق کی ادائیگی بےحد ضروری ہے۔ اور اسلام نے آپسی حقوق پر لوگوں کو، مسلمانوں کو آپسی حقوق پر بہت زیادہ زور دیا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد جب تک بندوں کے حقوق ادا نہ کرے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو نجات نہیں مل سکتی۔ جی ہاں، سرکار فرماتے ہیں حق المسلم علی المسلم ستن، یعنی ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق بنتے ہیں۔ نمبر 1، جب کوئی مسلمان ملے تو اس کو سلام کیا جائے۔ جی ہاں، سلام کرنا یہ محبت بڑھانے کا واحد ذریعہ ہے، جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام کے حدیث پاک سے ثابت ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک مومن نہ ہو، اور پھر فرمایا تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک آپس میں ایک دوسرے مومن بھائی سے محبت نہ کی جائے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاؤں کہ جس پر تم عمل کرو اور تمہارے درمیان محبت بڑھ جائے؟ تو سرکار نے فرمایا افشوا السلام بینکم، یعنی سلام کو اپنے درمیان عام کر دو، یعنی سلام اتنی عام کرو کہ ہر مسلمان کو سلام کیا جائے، خواہ اس کو جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو۔ پھر دوسرا حق ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جب وہ تمہیں دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرو۔ جی ہاں، یہ بھی آقا کریم علیہ السلام کی بہت ہی پیاری سنت مبارکہ ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ من لم یجب الدعوت فقد عصى اللہ ورسولہ، یعنی جو دعوت قبول نہیں کرتا ہے اس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے۔ تو بہر صورت ہر حال میں دعوت قبول کریں، خواہ بلانے والا امیر ہو یا غریب ہو، کسی بھی طبقے کا مسلمان ہو۔ تیسرا حق ہے کہ جب مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کو اپنی مدد کے لیے بلائے تو مسلمان کا حق بنتا ہے کہ اس کی مدد کی جائے۔ اور چوتھا حق ہے کہ مسلمان کو جب چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو سننے والے پر لازم ہے کہ اس کا جواب دے اور اس کو یرحمک اللہ کہے۔ اور پانچواں حق ہے کہ جب مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کی جائے۔ جی ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ مسلمان بھائی کی عیادت کے راستے میں ہوتا ہے تو گویا وہ جنت کے پھلوں کو چنتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ جو مسلمان شام کو اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے نکلتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور صبح نکلتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور پھر سرکار فرماتے ہیں کہ چھٹا حق ہے کہ جب مومن بھائی کا انتقال ہو جائے، اس کا وصال ہو جائے تو اس کی جنازے میں شرکت کی جائے۔ جی ہاں، جب مسلمان اپنے مومن بھائی کے جنازے میں جاتا ہے اور جنازے کی نماز تک رکا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 1 قرات اجر عطا فرماتا ہے، اور 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہے، یعنی اس کو احد پہاڑ کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب اور اجر عطا فرماتا ہے۔ اور تدفین تک اگر وہاں رکا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 قرات اجر عطا فرماتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیشہ خیال رکھیں کہ مسلمانوں کے حقوق میں کسی طرح کی کاہلی نہ ہو۔ جب ہم بندوں کے حقوق ادا کریں گے، جب بندوں پر رحم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم پر بھی رحم فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرہ۔